بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، صرف تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کا دین سب سے قیمتی چیز ہے۔ انسان کی اپنی جان اور مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کے لیے انسان اگر اپنی جان قربان کر دے تو اللہ کو یہ بات بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لوں اور میں کافروں کے ساتھ لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ تو وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے کھجوریں پھینک دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار لی، کلمہ پڑھا، تلوار لی اور کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب اس صحابی کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ کوئی اور عمل کیا ہے، تھوڑا عمل کیا ہے اور جنت میں چلا گیا۔ پھر شہید کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہاں سے کوئی آدمی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہے گا کہ اللہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج تاکہ میں شہید ہو جاؤں اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس لیے کہ جو شہید ہونے کی لذت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے اور آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ ہم سارے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان، انتہائی عزت اور احترام سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اور یزید پر آج بھی پوری دنیا لعنت کرتی ہے کہ اس نے اتنا دنیا کے اندر اور انسانی تاریخ میں اتنا غیر مہذب، اتنا ناپسندیدہ اور اتنا ظالمانہ فعل سر انجام دیا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت نفرت کرتی ہے۔ تو یزید کا کردار اور حسین کا کردار آج بھی موجود ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔
بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو امام حسین کے پیروکار ہیں، کہیں ان میں نہ شامل ہو جائیں کہ جو یزید کے پیروکار ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید بھی نہ صرف کلمہ پڑھنے والا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سے زیادہ وہ پابند تھا ان چیزوں کا، لیکن اس کی مسلمانی کدھر گئی؟ وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس نے کام ایسا کیا جو کافر بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کہیں ہم بھی یزید کے گروہ کے اندر ہمارا شمار نہ ہو۔ گویا یہ دو کردار ہیں، ایک یزید کا کردار اور ایک حسین کا کردار۔ یزید کا کردار یہ ہے کہ وہ باطل کا علم بردار تھا، غلط نظام حکومت مسلمانوں پر اس نے مسلط کیا ہوا تھا، زبردستی مسلط کیا ہوا تھا، اپنی مرضی کا نظام حکومت یزید نے مسلط کیا ہوا تھا۔ اور امام حسین کا ان کا نظریہ یہ تھا، جس کے لیے انہوں نے جان قربان کی، کہ وہ نظام حکومت کہ جو میرے نانا نے قائم کیا تھا وہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہم اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود تھی اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کتنی سوچنے والی بات ہے، کتنے کتنے بظاہر نیک لوگ بھی موجود تھے، لیکن امام حسین کو پوری دنیا کے سامنے اور نام نہاد مسلمانوں کے سامنے ظلم اور بربریت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور مسلمان تماشا دیکھتے رہے۔ کس بات پر؟ کیونکہ یزید ایک ظالم حکمران تھا، ایک ظالم حکومت تھی۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ ہم اگر لوگوں کو پتہ تھا کہ امام حسین حق پر ہے اور یزید باطل ہے، لیکن صرف اس کے ظلم سے ڈر کر امام حسین کا امام حسین کا ساتھ کسی نے نہ دیا۔ تو گویا حسین کا کردار یہ ہے، حق کے ساتھ ہونا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہو، حق کے ساتھ ہونا چاہیے چاہے اس راستے میں جان چلی جائے، حق کے ساتھ ہونا چاہیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، حق کے ساتھ ہونا چاہیے چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، حق کے علمبردار کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، بس ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کے ساتھ ڈٹ جائے۔ اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس حکومت ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اقتدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ نے حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، چاہے اس راستے میں آپ کی جان چلی جائے۔ یہ ہے حسین کا پیغام اور یہ ہے محرم الحرام کا پیغام۔